رات 8 بجے کا وقت تھا۔ جہاں زیب صاحب کے گھر پر اس وقت سارے گھر والے کھانے کی میز پر براجمان ڈنر کرنے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہاں، البتہ بلال کو اس وقت تک بھی آفس سے فراغت نہیں ملتی تھی، کیونکہ اس کا سارا دن آفس میں گزرتا تھا، لہٰذا وہ ان کے ساتھ موجود نہ ہوتا تھا۔ تو محرمہ صاحبہ کو اپنی گاڑی کیسی لگی بھائی؟ جہاں صاحب نے کھانے کے دوران مسکرا کر اس سے پوچھا، جو رغبت سے بریانی کھا رہی تھی۔ ان کے سوال پر اس نے ہاتھ روک کر ان کی جانب دیکھا۔ جی پاپا، بہت بہت اچھی لگی، تھینکس ٹو یو اینڈ مائی سویٹ بردر، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اب تو خوش ہونا ہی ہے نا ان محترمہ کو، غضب خدا کا، گاڑی گاڑی کہہ کر بھائی کی جان کھا لی تھی۔ بیجی نے اسے چشمے کے پیچھے سے گھور کر کہا تو مہرو برا منائے بغیر ڈھٹائی سے ہنستی رہی۔ دیکھا آپ نے امی، بیجی مجھ سے کیسے جیلس ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ مہرو نے بھی پل میں حساب بے باک کیا۔ جہاں صاحب اس کی بات پر ہنس پڑے، جبکہ افشا بیگم بھی منہ نیچے کیے مسکراتی رہیں، ساتھ مہرو کو ایک آدھ گھوری بھی دی جس کی اسے پرواہ کب تھی۔ مجھ بڑھیا کو کیا ضرورت ہے بھلا تجھ سے جلنے کی، انہوں نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ مہرو، افشا بیگم نے گھور کر کہا، یا حرفی تنبیہ۔ او ہو امی، یہ میری اور بیجی کی بات ہے تو آپ نہ آئیں درمیان میں، اس نے منہ بنا کر قطعی طور پر کہا تو افشا بیگم نے جوتے کی جانب اشارہ کیا، پھر اب کے جہاں صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب آپ کی اور بلال کی شہ پر ہی ہو رہا ہے، کیسی بگڑ گئی ہے یہ لڑکی، اگلے گھر جا کر ناک کٹوا دے گی۔ وہ پھر متفکر ہوئیں۔ دیکھیں بیجی، امی کیسے مجھے بھگانے کی جلدی میں ہیں اس گھر سے، جیسے میں بوجھ ہوں کوئی، اب میں چلی گئی تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس نے ایسے کہا جیسے ان لوگوں پر بڑے احسان ہوں اس کے۔ میں جوتا نکال کے بتاؤں کہ کیا ہوگا؟ افشا بیگم نے چٹخ کر کہا۔ دیکھا آپ نے ابا، یہ مائیں اسی طرح ہم بچوں کو ڈرا کر رکھتی ہیں، اس نے قدرے معصومیت سے کہا، جبکہ افشا بیگم کے جوتا نکالنے سے قبل ہی دروازے پر بیل ہوئی، جس پر سبھی متوجہ ہو گئے۔ میں دیکھتی ہوں، مہرو ہاتھ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو بلال کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی۔ بھائی آپ آج اتنی جلدی؟ وہ اس سے لگتی ہوئی بولی۔ بلال اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ہوا اسے لیے اندر کی جانب آ گیا۔ باقی لوگ جو متوجہ تھے وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دیکھیں امی، آج بلال بھائی جلدی گھر آ گئے، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ بھائی آج آپ کے باس غازی عثمان نے آپ کو اتنے عرصے میں پہلی بار جلدی گھر آنے دیا ہے، جہاں صاحب نے تبصرہ کیا۔ جی ابا، وہ 2 دن بعد ان کے ہاں ایک بزنس پارٹی متوقع ہے، اس کے لیے مجھے صبح منہ اندھیرے ہی جانا ہوگا، کیونکہ وہ کام کے معاملے میں مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، سو انہوں نے کہا آج جلدی گھر آ جاؤ، پھر کل صبح معمول سے ذرا جلدی آ جانا۔ اس نے تفصیل ان کے گوش گزار کی تو وہ سب مطمئن ہو گئے۔ یہ بڈھے عثمان انکل کو بھی چین نہیں پڑتا، اچھے بھلے بزنس امپائر کھڑے کر دیے ہیں، مگر ان کی اور والی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، بڑھاپے میں بھی ان کو پارٹیوں سے فرصت نہیں۔ مہرو کی زبان میں جیسے کھجلی ہوئی اور وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ مہرو بیٹے ایسا نہیں کہتے، پہلی بات وہ بڑے ہیں، پھر میرے باس بھی ہیں، انہوں نے ہی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنی طرف سے بنا کسی سود کے لون کے طور پر پیسے دیے، جس سے میں نے تمہارے لیے ایک برانڈ نیو کار خریدی۔ ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے گڑیا، نہ کہ ان کی برائی کریں۔ بنا ڈانٹے یا سختی دکھائے بلال نے نرمی سے اپنی بات سمجھائی تو مہرو نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ یہی بات اگر کوئی اور اس سے کہتا تو وہ اس کا اثر ہی نہ لیتی۔ چلو، پہلی بار تم نے اسے کچھ تو عقل والی بات سمجھائی، ہمارے سمجھانے کا تو اثر ہی کیا ہوتا اس پر؟ افشا بیگم نے گھور کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اور ہاں، یہ انویٹیشن کارڈ ہے پارٹی کا، ہمارے پورے سٹاف کو فیملی سمیت مدعو کیا ہے باس نے، اور مجھے تو انہوں نے بما خاندان کے آنے کی خاص تاکید کی ہے۔ بلال نے یاد آنے پر اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں سے سیاہ و گولڈن رنگ کا شاندار سا کارڈ نکالا، جسے پاس ہی بیٹھے جہاں صاحب نے تھام لیا اور کھول کر پڑھنے لگے۔ سب کھانا بھول کر اب ان کو دیکھ رہے تھے۔ 2 دن بعد پارٹی غازی ہاؤس میں متوقع ہے، انہوں نے کارڈ پڑھ کر ان سب کو آگاہ کیا۔ جشن ہے کس خوشی میں جازب میاں؟ بیجی نے پوچھا۔ اماں ان کے بیٹے کے اعزاز میں ہے، غازی اڈشیر کے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ اڈشیر کو اپنے تمام تر بزنس کے لیے MD نامزد کریں گے، پھر آگے ان کے سارے بزنس کو وہی سنبھالے گا۔ بلال نے باقی کی اطلاع دیتے ہوئے پارٹی کا مقصد بتایا۔ ان کے بیٹے کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا نا شہر میں؟ افشا بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ نہیں امی، مجھے تو ان کے یہاں بطور مینیجر اپوائنٹ ہوئے ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ پچھلے 5 سال سے بیرون ملک مقیم رہا تھا، اور اب 5 سال بعد اس کی واپسی ہوئی ہے اپنے گھر۔ بلال کو جتنا معلوم تھا اس نے انہیں بتایا۔ سب کے برعکس مہرو قدرے بور ہو گئی تھی ان کے موضوعی گفتگو سے۔ او ہو، کیا آپ لوگ بھی اس انجانے شخص کو ڈسکس کرنے لگ گئے؟ ہوگا وہ کوئی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، ہمیں اس سے کیا؟ مہرو نے اپنی رائے دی، جس پر افشا بیگم اور بیجی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ نہیں مہرو، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہاں تھوڑا سخت مزاج کا ہے اور کم گو بھی، مگر کافی ذمہ دار شخص ہے۔ اب یہی دیکھو کہ اپنی آمد کے دوسرے ہی دن اس نے آفس سنبھال لیا، اور اب اس کو MD اسی لیے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ واقعی اس عہدے کے قابل ہے، ورنہ عثمان صاحب بڑی سخت مزاج کے ہیں۔ بلال نے اس کے خیال کو رد کیا، اور وہ بوریت سے اونگتے ہوئے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی۔
خیر میں جا کر یہ کارڈ زرش کو دکھاتی ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ اوف، اور مجھے تو اپنا ڈریس بھی سلیکٹ کرنا ہے تھیم کے حساب سے۔ اس نے جہانزیب صاحب کے سامنے سے کارڈ جھپٹا اور پرجوش لہجے میں کہتی ہوئی سامنے والے گھر کو بھاگی، یہ لو۔ ابھی ابھی اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی اور اب اسی کے جشن میں جانے کے لیے بابلی ہوئی جا رہی ہے۔ افشا بیگم سر جھٹکتا رہ گئی، ان کی بات پر سبھی مسکرا اٹھے، جبکہ مہرو صاحبہ اب زرش کے ساتھ بیٹھی زور و شوروں سے پارٹی کے لیے اپنا ڈریس ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ ابھی سے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر ایک پروجیکٹ کو حتمی شکل دے رہا تھا جو آنے والے دنوں میں چائنیز ڈیلیگیشن کو انہوں نے فروخت کرنا تھا۔ جبھی کوئی دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارشد نے چونک کر نوارد کو دیکھا۔ سیاہ کیپری پر سرخ آدھی آستینوں والی اسٹائلش لانگ شرٹ پہنے، سیدھے سلکی شولڈر کٹ بال سامنے کی طرف سے سرخ رنگ میں ڈائی کیے ہوئے تھے، چھوٹی سیاہ آنکھوں پر آئی لائنر کی ہلکی سی تہ اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ اس کی کزن اور برہان کی بہن کائنات یوسف تھی۔ وہ مسکرا کر قدم قدم چلتی ہوئی ارشد کے سامنے آ رکی۔ ہائی پرنس چارمنگ، اس نے ارشد کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے کہا تو وہ چونکا۔ کائنات تم کب آئی؟ مامی اور ماموں جان بھی آئے ہیں کیا؟ ارشد نے مسکرا کر پوچھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا۔ ہاں باہر سب آئے ہیں، برہان بھائی کے علاوہ، اس نے جواب دیا، جسے سن کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہو رہا تھا۔ جب اس کے اٹھنے سے قبل ہی وہ ایک دم اس پر جھکی۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری اسمائل کتنی کلنگ ہے؟ ارشد پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر دلچسپی سے کہا تو اس نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر خود سے ذرا فاصلے پر کیا، پھر گویا ہوا، ہم اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر گویا ہوئی۔ اوہ ارشد، 5 سال کی گیپ نے تمہیں اور بھی ہینڈسم بنا دیا ہے، پر لگتا ہے تمہاری زندگی سے جا کر بھی دل سے نہیں گئی ہے وہ، کاٹدار لہجے میں کہتی ہوئی۔ وہ اس وقت غازی ارشد کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے امڑ آئے تھے اس کی بات سن کر۔ مٹھیاں بھینج کر بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ وہ نہیں ہے ارشد، اس کی یادوں سے نکل کر اپنے آس پاس تو دیکھو، کتنی محبتیں ہیں تمہارے پاس، کتنے ہی لوگ تمہاری ایک نظر کے منتظر ہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز سرگوشی نما ہو گئی، جبکہ ارشد کی بھوری آنکھوں میں پڑتے سرخ ڈورے اس کے ضبط کے گواہ تھے۔ ارشد، اسے بھول جاؤ اور اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ رائٹ دیر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ارشد کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک جھٹکے میں کرسی پر سے اٹھتے ہوئے وہ چیخا۔ کائنات اسے یوں بھڑکتے دیکھ کر قدم قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس سے صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ نکل جاؤ ابھی کے ابھی یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے کائنات کو اپنا وجود جلا کر خاکستر کرتے محسوس ہو رہے تھے، لہٰذا اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ نڈھال ہو کر اپنی نشست پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ گہری گہری سانسیں لے کر وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر اس نے جمع کیے کپڑے دھوئے تھے اور اب بیڈ پہ ان کو پھیلائے بیٹھی وہ انہیں طے کر رہی تھی۔ گیلے ہونے کی وجہ سے گھنگور سیاہ بال بیچ کی مانگ نکال کر اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اس کی سادگی بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ساتھ ہی فائزہ بیٹھی اس کی مدد کروا رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ مریم پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جو سنجیدہ چہرہ لیے بظاہر تو اپنے کام میں مصروف تھی، مگر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ فائزہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر جھجک رہی تھی، حالانکہ وہ اچھی خاصی باتونی تھی۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ گڑیا، تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسے آمادہ نہ دیکھ کر بالآخر مریم کو خود ہی پہل کرنا پڑی۔ اس نے سٹپٹا کر نگاہیں اٹھائے مریم کو دیکھا۔ نہیں تو مس مریم، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے یوں اچانک پوچھنے پر 10 سالہ فائزہ گھبرا سی گئی تو مریم نے اب کی مسکرا کر نگاہیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ گھبراؤ مت گڑیا، بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے؟ نرمی سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے پوچھا تو فائزہ سوچ میں پڑ گئی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ بتا دیتی تو شاید وہ غصہ ہوتی، نہ بتاتی تو وہ شاید اور برا مانتی۔ بالآخر اللہ کا نام لے کر اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مس مریم، وہ 2 دن پہلے جب بارش میں ہم کھیل رہے تھے نا، تو فائزہ نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا تو بے ساختہ مریم کی آنکھوں میں وہ منظر آ سمایا جب وہ اجنبی ارد گرد سے بے خبر ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں پھر؟ اس نے مزید سننا چاہا۔ تو پھر جب آپ وہاں سے چلی گئیں تب وہ انکل نے ہمیں بلایا تھا اپنے پاس، مجھے اور عائزہ کو، اور آپ کے بارے میں پوچھا تو ہمارے منہ سے نکل گیا کہ آپ ہماری استانی۔ نگاہیں جھکا کر گویا اعتراف جرم کیا تھا اور مریم ششدر رہ گئی تھی، مگر اس نے خود کو نارمل کیا۔ پھر فائزہ سے کہا، بیٹا آپ ابھی جا کے باہر کھیلو، پھر بعد میں عائزہ کو ساتھ لے کر آنا۔ تم دونوں کو کل جو ٹیسٹ دیا تھا وہ چیک کروں گی میں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور فائزہ کی جان میں جان آئی۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا کہ مریم نے اس پہ غصہ نہیں کیا۔ وہ سر ہلا کر اسے اللہ حافظ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تب مریم کا چہرہ غصے کے احساس سے شدید سرخ پڑ گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، بد تہذیب کہیں کا۔ اگلی بار اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو بزرگوں سے کہہ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگوا دوں گی۔ دل ہی دل میں اس نے طے کیا، جبکہ ذہن کے پردے سے وہ 2 چمکتی سبز آنکھیں گویا چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ اس وقت پرتعیش سے گولڈن اور براؤن رنگوں کے امتزاج سے سجے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے متوقع ایم ڈی کے لیے بنوائے گئے کاغذات کا پلندہ اٹھائے توجہ سے انہیں پڑھ رہے تھے۔ ساتھ یوسف صاحب، برہان کے ابا،
اور ان کے بزنس وکیل احتشام ملک بیٹھے تھے۔ دونوں نفوس خاموشی سے کاغذات کا جائزہ لیتے عثمان غازی کو دیکھ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے اپنے وکیل کی جانب بڑھایا۔ بہت خوب احتشام، میں نے ان پر اپنے دستخط کر دیے ہیں، اب تم ارشیر کا سائن لو ان کاغذات پر۔ انہوں نے ہدایت جاری کی۔ اوکے، پھر میں ان کے دستخط لے کر ان کاغذات کی 3 کاپیز بنوا دیتا ہوں۔ ایک کورٹ میں جمع کروانی ہوگی، دوسری ارشیر صاحب کے پاس رہے گی اور تیسری آپ کے پاس۔ ادھر عمر وکیل نے انہیں آگاہی دی، پھر ان کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ ہی عثمان غازی اور یوسف صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا عثمان بھائی، اب آپ آرام کریں اور اس شیر کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دیں، یوسف صاحب نے توصیفی انداز میں کہا، تو انہوں نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور سائڈ ٹیبل پر ابھی دھرا گیا گرم چائے کا مگ اٹھا لیا۔ ان کی عادت تھی یہ بھی، رات کو چائے پینے کے بعد ہی انہیں اچھی اور پرسکون نیند آتی تھی۔ ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگاتی ہوئی نگہت بیگم بغور اپنے شوہر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ پھر گہری سانس لی اور جیسے بیجی کا تھوڑی دیر پہلے پڑھایا گیا سبق ذہن میں تازہ کیا۔ عثمان صاحب، مخاطب کیے جانے پر انہوں نے ان کی طرف دیکھا جو آئینے کی جانب چہرہ کیے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ کہیے نگہت بیگم، کیا بات ہے؟ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ لب بینچ کر ذہن میں جیسے الفاظ ترتیب دینے لگیں اور بالآخر وہ آہستگی سے گویا ہوئیں۔ آپ اسے معاف نہیں کر سکتے عثمان صاحب؟ اکلوتا بیٹا ہے وہ ہمارا، آپ اسے ایک بار معاف تو کر دیجئے، پھر وہ وہی کرے گا جو آپ کہیں گے اسے۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ اس کے برعکس عثمان صاحب کے چہرے پر ان کی بات سن کر برہمی واضح ابھر آئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو نگہت بیگم؟ تم ایک عورت، تمہارے سپوت نے جو کیا ہے وہ معافی کے قابل ہرگز بھی نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کا فرض ادا کرنے کی باری جب آئی تو کیا کیا آپ کے لاڈلے نے؟ اور اسے اگر میری بات ماننی ہوتی نا تو وہ 5 سال قبل یہاں سے نہ بھاگتا، تب وقت تھا، مگر اب نہیں ہے۔ وہ جیسے بھڑک اٹھے تھے۔ خدارا پرانی باتوں کو بھول جائیے، اب جا کر تو کسی طرح وہ خود کو سنبھال رہا ہے، لیکن نہیں، آپ کہاں سمجھیں گے اس کا درد۔ میرا بیٹا کس اذیت سے، کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے، یہ آپ جیسا سنگ دل باپ کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ نگہت بیگم، اپنی گستاخ زبان کو وہیں روک لو، انہوں نے انگلی اٹھا کر گویا وارننگ دی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اسی طرح خاموش کروایا ہے اور غلطی میری ہی ہے۔ میری اس خاموشی نے ہی میرے بچے کو برباد کر ڈالا ہے، لیکن اب بس۔ اپنی شادی کے 28 سالوں میں آج پہلی بار وہ یوں مخاطب کر رہی تھی اپنے شوہر کو۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے کی تائید کی، اس کو حرف آخر جانا۔ اپنی زندگی کے 28 سال میں نے آپ کی ہی مانی، لیکن آج آپ میری ایک التجا بھی نہیں مان رہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ وہ اپنی مرضی سے گیا تھا اور اب آیا بھی ہے تو اپنی مرضی سے۔ یہ اس کی واپسی پر دعوتیں، یہ جشن، یہ سب میں اسی کا پردہ رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب خدارا تم یوں چیخ چیخ کر ہر ایک کو پھر سے متوجہ نہ کر دو کہ میری ساری کوششیں بیکار چلی جائیں۔ انہوں نے ان کے سامنے گویا ہاتھ جوڑ دیے اور وہ نم آنکھوں سے بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج بھی وہ ان سے نہیں جیت سکی تھی۔